ایک غریب آدمی ایک نبی سے مچھلی پکڑتا تھا اور بازار میں بیچا کرتا تھا. اس مچھلی کی کمائی سے وہ بیچارہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا. ایک مرتبہ وہ مچھلی لے کر بازار سے ندی سے بازار کی طرف بیچنے جا رہا. راستے میں ایک ظالم آدمی مل گیا. مچھلی ہمیں دے. اس نے کہا صاحب لے لیجئے, اس کا پیسہ دے دیجئے. اس نے مچھلی لے لی. کہا اس کی قیمت. اس نے ایک لات ماری اس کے پیٹ پر. ہم سے قیمت مانگتا ہے, جانتا نہیں ہے میں کون ہوں. بالکل وہی صورتحال تھی جو آپ کے لکھیم پور کھیری میں جو کسانوں کے اوپر گاڑی چلائی گئی اور اس سے ایک دن پہلے وہاں کا منسٹر کہہ رہا ہے کہ میں نیتا ہی نہیں ہوں, میں کچھ اور بھی ہوں. میرا ریکارڈ دیکھ لو, نیتا میں بعد میں ہوں, پہلے میں کچھ اور تھا. اتنا بولنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے. اعظم خان ایک جملہ بولتے ہیں, آج تک ضمانت نہیں ہو رہی. اور ایک صاحب تو اتنا بولتے ہیں ان کو جیڈ پلس کی سرکشا اور مل رہی ہے. راجنیتی انسان کو کیا کیا کرواتی ہے انسان سے. سیاست انسان کو کس کس راستے پہ لا کے کھڑا کرتی ہے, یہ آپ دیکھیے. اس آدمی نے لات ماری, مچھلی چھینی, اب ہم سے پیسے مانگتا ہے. یہ آدمی پھر اڑتا اور اس سے مچھلی چھینتا. بھائی یہی مچھلی میری بیوی اور بچوں کے لیے ہے, یا تو اس کی قیمت دے دو یا مچھلی مجھے واپس کر دو, میرے بچے 1-2 دن سے کھانا نہیں کھائے ہوئے ہیں. اس نے پھر دھکا دیا, ہٹ. اس نے پھر مچھلی چھینی. دونوں, یہ اپنی طرف چھین رہا تھا, وہ اپنی طرف. جس کی مچھلی تھی اس آدمی نے دیکھا کہ یہ چھوڑ نہیں رہا ہے, تو اس نے اس کے ہاتھ کو منہ میں رکھ لیا, یہ انگوٹھا, اور کاٹ لیا. لیکن اس نے پھر ایک لات ماری اور مچھلی چھین کر وہ لے گیا. لیکن اس نے اس کے انگوٹھے میں کچھ کاٹ لیا, سے کاٹا, تھوڑا سا لگی اس کو, لیکن تھوڑی دیر میں درد بند ہو گیا. یہ شام کو وہاں جاتا ہے, اپنے دوستوں کو بلاتا ہے, مچھلی بناتا اور پکنک ہوتی ہے. دوستو احباب نے گل چھرے اڑائے, مچھلی کھائی, اور شام کو عشاء کے بعد اپنے بستر پہ چلے گئے سب سونے کے لیے. جس نے مچھلی چھینی تھی, رات کا آدھا حصہ گزر گیا, تب اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوا. اس درد نے اس کو نڈھال کر دیا. رات کسی طریقے سے کٹی. صبح ہو کر ایک حکیم کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ اس میں درد ہے. اس نے کہا صاحب اس میں تو انفیکشن پھیل گیا, زہر پھیلا ہوا ہے انگوٹھے میں, تو آپ کا انگوٹھا تو کاٹا جائے گا, اور اگر آپ نے انگوٹھا نہیں کٹوایا تو یہ زہر تمہارے پورے جسم میں پھیل جائے گا. اس نے کہا نہیں صاحب انگوٹھا کاٹ دو. انگوٹھا کاٹ دیا گیا. 2-3 مہینے کے بعد یہ پھر وہاں کچھ چیز باقی رہ گئی, پھر وہاں سے درد شروع ہوا, اور زہر پھیلتے پھیلتے پورے ہاتھ کی ہتھیلی میں پھیل گیا. یہ حکیم کے پاس آیا کہ اب تو درد برداشت نہیں ہو رہا. دیکھیے, حکیم نے کہا آپریشن میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی, انگوٹھا کاٹتے وقت کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا, وہ زہر پوری طریقے سے نہیں نکل پایا, اس لیے اب تو میں یہ پورا کا پورا پنجہ کٹوانا پڑے گا, نہیں تو یہ زہر پھیل کر تمہارے پورے ہاتھ کو پہنچ جائے گا. اس نے کہا نہیں ہاتھ بچا لو, یہ پنجہ جا رہا تو جانے دو. اس کا پنجہ کٹتا ہے. تو 3 مہینے کے بعد پھر اس کا زہر بڑھنا شروع ہوتا ہے, کلائی تک پہنچ جاتا ہے. حکیم نے کہا نہیں صاحب یہ زہر پھر رہ گیا تھا, ہم نے تو کوشش کی تھی, اب یہ تمہاری کوہنی تک ہاتھ کاٹا جائے گا, ورنہ پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا. کوہنی کاٹ دی گئی. وہ زہر کوہنی کٹنے کے بعد 3-4 مہینے کے بعد اس کے بازو تک پہنچ گیا. حکیم نے اس کا بازو کاٹ دیا اور کہا کہ سنو مجھے اس کی وجہ بتاؤ کیا ہے, یہ درد تمہارے کیسے شروع ہوا ہے. میں تو آپریشن صحیح کر رہا ہوں, سب کچھ کاٹ رہا ہوں, لیکن زہر پھیلتا جا رہا, مجھے اس کی شروعات بتاؤ کیا ہے. اس نے اپنی 1.5-2 سال پرانی بات بتائی. ایسا ہوا تھا, اس آدمی نے مجھے مچھلی دینے سے انکار کیا تھا, میں نے ظلمن اس کی مچھلی کو لے لیا, ناجائز طریقے سے اس کے مال پر میں نے قبضہ کیا, اس کی مچھلی کو چھینتے وقت اس نے انگوٹھا میرا کاٹ لیا.
گھر آنے تک انگوٹھے میں درد نہیں ہوا. رات آدھی گزر گئی تب سے درد شروع ہوا, اور تب سے میری انگلی, پھر پنجہ, پھر کلائی, پھر کوہنی, پھر بازو. حکیم نے کہا سنو, اب تمہارا بازو کاٹ دینے کے بعد بھی میں گارنٹی نہیں دیتا کہ اب تم صحیح ہو گئے. اب یہ زہر تمہارے پورے جسم تک پھیل سکتا ہے. تم نے جو وجہ بتائی ہے اس درد کی, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ علاج میرے پاس نہیں ہے. اگر تم اس کا صحیح علاج کرنا چاہتے ہو تو اس کا صحیح علاج یہ ہے کہ اسی آدمی کو ڈھونڈو جس نے تمہارا انگوٹھا کاٹا تھا, اور اس نے ضرور تمہیں کوئی بددعا دی تھی. اب اس کو تلاش کرو, اس کو ڈھونڈو. اگر وہ مل جائے تو اس کے ہاتھ پیر جوڑ کر اس کے پیروں پہ گر کے معافی مانگ لو. اگر وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے تو تمہارا یہ زہر تمہارے جسم میں پھیلنے سے رک سکتا ہے, ورنہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ تمہیں ظلم کرنے کی سزا مل رہی ہے. جاؤ اور کسی طریقے سے اس آدمی کو ڈھونڈ کر اس سے معافی تلافی کر لو. 1.5-2 سال کا عرصہ ہوتا ہے. یہ آدمی اس کو ڈھونڈنے لگا لیکن نہیں مل رہا ہے. 1 ہفتے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ ایک ندی کے کنارے سے ایک آدمی مچھلی لے کر آ رہا ہے. اس نے غور سے دیکھا تو یہ وہی آدمی ہے جو 2 سال پہلے جس سے میں نے مچھلی چھینی تھی. یہ آدمی اس کے پاس گیا. اس آدمی نے کہا جی بولیے. کہا مجھے پہچانا؟ کہا نہیں. یہ میرا انگوٹھا, پھر پنجہ, پھر کلائی, پھر کونی, پھر بازو. کہا میرے بھائی سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہا یہ صرف تمہاری وجہ سے میرا کاٹا گیا. اس نے کہا اللہ کے بندے میں نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ کہا میں وہی ظالم انسان ہوں. آج سے 2 سال پہلے جو مچھلی میں نے تمہارے ہاتھ سے چھینی تھی, اور چھینتے وقت تم نے میرے انگوٹھے کو کاٹ لیا تھا. میرے بھائی تم نے انگوٹھے میں کاٹا ضرور تھا, میں مچھلی چھیننے میں کامیاب ضرور ہو گیا تھا. تم رو رہے تھے کہ اس مچھلی کے علاوہ میری بیوی بچوں کے پاس کھانے پینے کو کوئی چیز نہیں ہے, لیکن میں نے نہیں سنی. مچھلی والا روتا ہے, کہتا میرے بھائی جاؤ, میں نے تمہیں صدق دل سے معاف کر دیا, میں پہچان گیا کہ تم کون ہو. میرے بھائی مجھے اگر معلوم ہوتا کہ میری بد دعا جو منہ سے نکلے گی وہ قبول ہو جائے گی تو میں کبھی بد دعا نہیں دیتا, میں جذبات میں آ کر دے گیا. اچھا تو تم نے مجھے بد دعا بھی دی تھی؟ کہا ہاں. جب تم نے میرے ہاتھ سے مچھلی چھینی اور لے کر جانے لگے تو مجھے اپنے بچوں کی بھوک سے بلبلانا یاد آ رہا تھا. میں اور میری بیوی 1-2 دن بھوکے رہ سکتے تھے, لیکن میرے بچوں کی تڑپ بھوک سے مجھ پہ دیکھی نہیں جا رہی تھی, اور یہی ایک ذریعہ تھا, یا تو بیچ کر میں کھانا بناتا یا اسی مچھلی کو میں گھر میں پکواتا. تم نے میرے بیوی بچوں کے پیٹ پر لات مار کر ظلم کر کے یہ مچھلی ہم سے لے لی. جب تک تم میرے آنکھوں کے سامنے جاتے رہے مجھے امید ہوتی گئی کہ اب دے جائے, اب دے جائے, اب پلٹ جائے, لیکن جب تم میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئے تو میں نے آسمان پہ نظریں ڈالی اور فرمایا الہ العالمین تو اس آدمی کو دنیا میں ایسی سزا دے جو اس کے لیے نشان عبرت بن جائے, جس نے میری بیوی اور میرے بچوں کے پیٹ پر لات ماری, مجھ سے میرا رزق چھینا. آئے اللہ اس کو دنیا میں ایسی سزا دے جو لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. سچ کہا تھا اللہ کے نبی نے, اتق دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچو, مظلوم کی بد دعا سے بچو. اس لیے کہ مظلوم جب بد دعا دیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش تک جاتی ہے. 7 آسمان کے فرشتے اس کو دروازہ دے دیتے ہیں, راستہ دے دیتے ہیں, دروازہ کھول دیتے ہیں. مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے ٹکراتی ہے. اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تیری نہیں سنوں گا تو پھر اور کون سنے گا؟ تیرے لیے سارے لوگوں نے دروازے بند کر دیے ہیں, لیکن میں نے تیرے لیے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے. پھر اللہ اور ظالم کے بیچ میں پھر کوئی نہیں رہتا. پھر اللہ اس ظالم کو اس دنیا ہی میں ایسی سزا دیتا ہے جو اس کے لیے مقام عبرت اور نشان عبرت بن جاتی ہے.
اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں تجھے بد دعا نہیں دیتا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں، جب اس کو معاف کیا گیا اس کے بعد اس کا بازو کے بعد پھر اس کا اور حصہ نہیں کاٹا گیا، وہ آدمی صحیح ہوا۔ وہ اپنے ہاتھ کو لے کر گھومتا تھا اور بازار بازار میں جا جا کر کہتا تھا، لوگوں ظلم نہ کرو، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ ہے جو آج میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے، یہ مظلوم کی آہ کا نتیجہ ہے جو میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ ساری قسمیں ناجائز طریقے سے ہیں کھانے کی۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے بتائی، وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ موزون، میں نے جاہلیت کے سود کو، بیاج کو میں نے اپنے پیروں سے روند دیا۔ قرآن سود کے بارے میں کیا کہتا ہے؟